السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم نے حروف علت کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حروف علت یعنی علت عین سے ہے، یعنی ایسے حروف ہیں واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، یاد رکھنے کے لیے وائے، یہ یا دونوں یہاں پہ عربک میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی لکھی ہو یا چھوٹی لکھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا ہی ہے، سیم ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ These letters come after the alphabet and make it sound long، یعنی یہ حروف جس حرف کے بعد لکھے جاتے ہیں اس حرف کی آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ کیسے جی؟ دیکھیں، سب سے پہلے صرف فتح ہو یعنی کہ زبر ہو تو با زبر با، اسی طرح حمزہ پیش او، حمزہ زبر آ، لیکن جب با زبر کے بعد یہ الف آتا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، صرف الف ہو، الف کو ہم الف تب پڑھتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ الف کو ہم الف اس وقت پڑھتے ہیں جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ شد، نہ ہی اس کے اوپر جزم ہو، تو الف پڑھتے ہیں۔ تو اس صورت میں الف کیا کرتی ہے؟ حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس وقت با زبر الف با، بغیر الف کے پڑھیں، با زبر با، لمبا نہیں کرنا، با زبر با، لیکن الف لگی تو با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف تا، سون ویسے ہی پروڈیوس کرنی ہے جیسے آپ نے سیکھا ہے، یعنی تا زبر الف تا، سا زبر الف سا، جیم زبر الف جا، حا زبر الف حا، خو زبر الف خو۔ دیکھیں جی، سا زبر الف سا، جیم زبر الف جا، یعنی آواز اوپر کو ہوتی ہے، دال زبر الف دا، سمجھ آ گئی؟ الف کے ساتھ حرف کیا ہو گیا؟ لمبا ہو گیا، اس کی جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب آگی جی کسرہ یعنی کہ زیر آگی، حمزہ زیر ای، نیچے کو آواز ہے حمزہ زیر ای، لیکن جب اس کے ساتھ چھوٹی یا آئے تو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ زیر یا ای، اس کو ہم نے الف پڑھا کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو ہم نے حمزہ پڑھا کہ اس کے نیچے زیر آ گئی، اس کے ساتھ نیچے زیر ہے اور ساتھ ہی یا ہے، ملایا یا کے ساتھ۔ تو ملانے کے لیے دیکھیں، الف کو جب ملائیں گے تو اس کو ایسے ہی ملائیں گے، اس کے اوپر اگر جزم آ گئی تو پھر اس کی موومنٹ میں چینج آ جاتا ہے۔ یہ صرف الف کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں الف کے علاوہ اس کے اوپر جزم ہوگی تو پہلے حرف کے ساتھ، پہلے لیٹر کے ساتھ اس کو جوائن کیا جائے گا، ملایا جائے گا۔ یعنی اسی طرح دیکھیں، یا کو جوائن کریں گے، ملائیں گے، حمزہ زیر یا
ای نیچے کو آواز لیکن لمبی. حمزہ زیر ای, حمزہ زیر یا ای, با زیر یا بی. یہ یہاں پہ ڈاٹس ہوں, نقطے ہوں یا نہ ہوں, مطلب اس کا یا ہی ہے. تا زیر یا تی, سا زیر یا سی, جیم زیر یا جی, حا زیر یا حی, خو زیر یا خی, دال زیر یا دی. اس کو بغیر جوڑ کے یعنی کہ روام پڑھیں تو یہ الف جوائن کر کے کیا بنا؟ با. یہ بغیر الف کے با, با, تا, سا, جا, حا, دا, ای, ای, بی, تی, سی, جی, حی, خی, دی. جی اب ہم پیش کی موومنٹ سے پڑھتے ہیں اس کو. اب حمزہ پیش او, پیش نہیں ہو تو اس کو الف پڑھیں گے. بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ حمزہ کب پڑھتے ہیں, جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے, موومنٹ آ جاتی ہے, زبر زیر پیش آتی ہے, then it become حمزہ پیش او, حمزہ پیش او. اب واؤ کو ساتھ میں لائیں گے, جزم اس کے اوپر پڑا ہوا لکھا ہوا ہے جزم. حمزہ پیش واؤ او, او, حمزہ پیش واؤ او, با پیش واؤ بو, تا پیش واؤ تو, ثا پیش واؤ سو, جیم پیش واؤ جو, حا پیش واؤ حو, خا پیش واؤ خو, دال پیش واؤ دو. اب یہ کیا الف کے اوپر زبر ہے, فتح ہے, تو دین اس کو کیا پڑھیں گے؟ it become ا. حمزہ زبر ا, حمزہ زبر یا ای, ا ای ای, با زبر یا بائی, بائی, تا زبر یا تی, تھا زبر یا ثی, 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 جیم زبر یا جی, حا زبر یا حی, خا زبر یا خی, دال زبر یا دائی. ان دونوں کو کمپیئر کریں تو یہ زیر سے ای زبر ہوگی تو ای, اسی طرح بی, بائی, تی, تی, سی, سی, جی, جائی. دیکھیں زیر سے اور زبر سے کیسے فرق پڑتا ہے ساؤنڈ پہ, تو یہ ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے. ہی, 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 خی, خائی, دی, دائی. اب جب الف کے اوپر زبر ہو تو کیا ہم پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر آ. اب اس کے ساتھ جب واؤ کو ملائیں گے تو حمزہ زبر واؤ آؤ. یہ کیا ہے؟ حمزہ پیش واؤ او, آؤ, او. دونوں میں فرق کرنا ہے, ڈفرنس, یو مسٹ میک ڈفرنس. حمزہ پیش واؤ او, حمزہ زبر واؤ آؤ, با زبر واؤ باؤ,
تا زبر واو تاؤ، تا زبر واو تاؤ، جیم زبر واو جاؤ، حا زبر واو حاؤ حاؤ، خا زبر واو خاؤ، دال زبر واو داؤ۔ ان کو کمپیئر کر کے پڑھتے ہیں، او آؤ بو باؤ، پیش سے ہونٹ گول کریں گے، واؤ کے اوپر جب بھی ہم پڑھیں گے ہونٹ گول ہوں گے، لیکن پیش سے آواز کیسے ہے؟ بو، زبر سے باؤ، تو تاؤ تو ثاؤ، جو جاؤ، حو حاؤ، خو خاؤ، دو داؤ۔ تو یہ ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ جب بھی when alif letter comes after any movement letter, then its sound becomes loud and long. Ba, ta, tha. And when ya comes after zir, then e, یہ بھی لانگ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کیسے نیچے کی جانب ای بی۔ اسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، جتنی زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے، پریکٹس کریں گے، سارے حروف کے ساتھ آپ کریں گے۔ جیسے میں نے یہاں تک دی تک پریکٹس رکھی ہے، دا تک رکھی ہے، آپ اس کے بعد ذا، رو، زا، سا، تو یہ ساری آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ لیسن، کیونکہ اس میں ہم نے حروف کو لمبا کرنا سیکھا ہے۔ تو یہ آگے پریکٹیکلی کیسے یوز ہوتے ہیں تو دیکھیے یہاں پہ با زبر الف با، زا پیش واو زو، تو کیا بننا؟ بازو۔ یہ بار بار میں بتا رہا ہوں، الف کے اوپر کچھ نہ ہو تو وہ الف پڑھا جاتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہ الف پڑھیں گے اس کو اور اس کو لمبا کریں گے۔ بازو، سین پیش واو سو سو، جیم زیر یا جی سو جی، عین زبر واو آؤ۔ اس کو ملانے کے لیے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ جزم، آؤ آؤ، عین زبر واو آؤ، را زبر تا رت، یعنی یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے؟ را کے اوپر زبر، تو یہ عین زبر واو آؤ، را زبر تا رت، آؤ رت، آؤ رت، آؤ رت، عین کی آواز نکالیں، آؤ آؤ رت، قاف زبر واو قو، قاف زبر واو قو، میم زیر یا می، قومی، قاف زبر واو قو قو، یہ قاف جو ہے جو نرم حصے کے ساتھ قو قو، موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو، می قو می، یہ کاف جو حلق کے سخت حصے کے ساتھ کئی، کاف زبر یا کئی، کاف زبر یا کئی، فا زبر فا کیف کیف، اسی طرح کاف زبر واو قو قو، کاف زبر با کب قو کب، با کا کلکلا آ گیا،
کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. کوکب کوکب. اس کو بغیر جوڑ کے پڑھیں ارواں. بازو بازو. سوجی. پہلے حرف کو پورا پڑھیں پھر اگلے کو لیٹر کو پڑھیں. یعنی کہ سوجی سوجی. عورت عورت. قومی قومی. کیف کیف. کوکب. اب دیکھیں ادھر تا زبر عین تار. جیسے آپ نے پڑھا تھا یہ پریکٹس کی تھی آر ایر. تو عین کی آواز حلق سے نکالیں تو یہ تا زبر عین تار تار. لام زبر لا تار لا. میم پیش واو مو. نون زبر نا تار لا مونا. تار لا مونا. حمزہ زبر لام ال. یا زبر واو یو. میم زبر ما ال یوم. ال یوم ال یوم. تا پیش جیم تج. تو یہ بھی قلقلے والا حروف آ گیا جیم. تو جیم کو جب ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تج. تا پیش جیم تج. زا زبر واو زو زو. تج زو. نون زبر نا تج زونا. تج زونا. حمزہ زبر ا. کاف زبر کا اکا. فا زبر را فر. اکا فر. اکا فر نہیں پڑھنا. اکا فر. کیا فر. اکا فر. تا پیش میم تم. اکا فر تم. اکا فر تم. اب آگے کیا جی با زبر عین بار. دال زبر دا بعد بعد. حمزہ زیر یا ای. دیکھیں نا حمزہ زیر یا ای. اینی ای. ای تب ہوگا جب حمزہ زبر ہوگا. تو زیر سے ای زبر سے ای. تو یہ حمزہ زیر یا ای. میم زبر الف ما. جب زبر کو الف کے ساتھ ملاتے ہیں تو منہ کھولتے ہیں جیسے با. منہ بند کر کے نہیں پڑھنا. بند کر کے پڑھیں گے آواز ناک سے نکلے گی. تو اسی طرح ای ما. نون زیر نی. نون زیر نی. کاف پیش میم کم. نی کم. ای ما نی کم. اس کو ملا کے پڑھیں. آکا فر تم بعد. یہ جب میم کے بعد با آتا ہے نا تو یہاں پہ دیر لگاتے ہیں. جیسے تم بعد. جب بھی ایسا ہو یعنی جب بھی ایسا حرف آئے یعنی میم کے بعد با آئے تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ جس کو کہتے ہیں ڈیل لگاتے ہیں یعنی کہ دیر لگاتے ہیں. یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں تھوڑا سا. اکفر تم بعد. بعد تم بعد ایمانکم. ایمانکم. اکفرتم بعد ایمانکم. اسی طرح واو زبر و. حمزہ زبر عین آر. و آر. و اعلیٰ نہیں پڑھنا. و آر. و الگ سے آر. لام زبر لا. میم پیش مو. و آر لامو. و آر لامو. میم زبر الف ما. تا پیش با تب. دال پیش واو دو. نون زبر نا.
तुब दूना, तुब दूना। तो क्या बना जी? वअअलमु मा तुबदूना, वअअलमु मा तुबदूना। इसमें देखें हमारे पास आज ये हर्फ कलकला आया, ये भी कलकला में से इधर आया, ये जीम आया कलकला। तो इसको हमने कैसे पढ़ा? कौकब तुझ जौना, ठीक हो गया। ये ना कि आप इसको जबर जेर समझना शुरू कर दें। ये क्या है? तुब दूना। आज के लिए इतना ही है। ये प्रैक्टिस ही सारी किसकी? हरूफ इल्लत की, और उसको आगे कैसे वर्ड्स में इसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। पहले अलग अलग से हमने लेटर्स पढ़े, फिर इसको जोड़ के पढ़ा, फिर आखिर में पूरा पूरा एक जैसे आयात में उसका वर्डिंग आती है तो उसको हमने पढ़ा। तो इसको सही तौर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना पहले याद कर सकते हैं। जैसे ये एक मैंने जो रूल लिखा, अलिफ ज़बर के बाद अलिफ आता है तो क्या है, अब ये सब के साथ जैसे हा ज़बर अलिफ हा, खा ज़बर अलिफ खा, दाल ज़बर अलिफ दा, जाल ज़बर अलिफ ज़ा, पूरी अल्फ़ाबेट के साथ प्रैक्टिस करें। इसी तरह सबको प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने इसके अंदर आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको अच्छा पढ़ना आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।